أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا کا درس جاری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اللہ کے راہ میں پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرو جو تم کماتے ہو اپنے ہاتھوں سے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خبائث چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے اس کے راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ عمدہ، پاکیزہ اور نفیس چیزوں کا ہے کہ اللہ کے راہ میں عمدہ چیزیں دیں، طیبات دیں اور نفیس چیزیں دیں، حرام اور خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں نہ دیں۔ انسان کے پاس دو قسم کی دولتیں ہوتی ہیں۔ ایک دولت وہ ہوتی ہے جو انسان تجارت یا ملازمت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کسبتم، اس میں اس دولت کا ذکر ہے جو بندہ تجارت یا ملازمت سے حاصل کرتا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں اس دولت کا ذکر ہے جو انسان زراعت کے ذریعے، زمین کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں دولتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، تمہارا اپنا مال نہیں ہے، لہذا اللہ کے راہ میں خرچ کر کے تم کوئی اللہ کی ذات پر احسان نہیں جتلا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بے نیاز ذات ہے اور وہ حمد والی ذات ہے، لہذا تم ہمیشہ اللہ کی راہ میں عمدہ، نفیس اور پاکیزہ مال خرچ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کی جو زندگی تھی وہ سخاوت والی زندگی تھی، آپ ہر نیکی کے کام میں اول رہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے میرے صحابہ رات کو روزہ کس نے رکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول رات میں نے ارادہ کیا تھا لیکن میں روزہ نہ رکھ سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول رات میں نے ارادہ کیا روزہ رکھنے کا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی روزے رکھنے کی تو میں نے روزہ رکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ہم باہر بھی نہیں نکلے تو ہم کس طرح اس کی عیادت کرتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں نماز سے پہلے عیادت کر کے آ رہا ہوں، مجھے معلوم ہوا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو میں نے سوچا نماز سے پہلے اپنے بھائی کو ملتا ہوں تاکہ پوچھوں ان کی رات کیسے گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے مسکین کو صدقہ دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، ابھی ہم مسجد سے باہر بھی نہیں نکلے تو صدقہ کیسے کرتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول جب میں مسجد آ رہا تھا تو مسجد کے دروازے پر ایک مسکین ٹھہرا ہوا تھا اور میرے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، میں نے وہ اسے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم جنت کے دروازے پر ٹھہرے ہو اور میری امت کی شفاعت اور سفارش کر رہے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارکہ پہ کیسے آپ نے عمل کیا؟ آپ جب اسلام لائے، اسلام لانے سے پہلے آپ تاجر تھے، اسلام کے بعد بھی آپ نے تجارت کی، آپ کا کام کپڑے کا کام تھا، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تجارت کے سفر کیے، ہمیشہ آپ کی جو تجارت تھی وہ سچائی اور دیانتداری کی تجارت تھی۔ آپ کی تجارت آپ کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے خوب پھیلے۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ 40,000 درہم یا 40,000 دینار کے مالک تھے۔ مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم یا 40,000 دینار سب کچھ اسلام کی سر بلندی کے لیے اور ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا۔ جب آپ کو معلوم ہوتا کہ فلاں غلام ہے اور وہ مسلمان ہو چکا ہے اور اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت لے جاتے اسے چھڑوانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کا مال کتنا عمدہ مال ہے، کتنا اچھا مال ہے، اس کے مال سے ایک تو میرے غلام کو آزاد کیا گیا اور وہ میرا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فرمایا ابو بکر کا مال کتنا عمدہ مال ہے کہ اس کے مال سے میرے لیے ہجرت کی رات اونٹنی خریدی گئی، اور فرمایا ابو بکر کتنا اچھا انسان ہے کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم ہوتا تھا، آپ اس کے مالک کے پاس گئے، کہا اسے آزاد کرو، اس نے کہا میں 35 تولے سونا لوں گا پھر جا کر میں آپ کے اس غلام حضرت بلال کو میں آزاد کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 تولے سونے اس کو دے دیے۔ تو کسی نے کہا ابو بکر تم نے اس سے کوئی اعراض نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا؟ آپ اگر بحث مباحثہ کرتے تو وہ 1 تولے سونے پر بھی راضی ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر وہ مجھ سے 100 تولے سونے کے مانگتے بلال کو آزاد کروانے کے لیے تو ابو بکر صدیق 100 تولے سونا بھی دے دیتا۔ ایسا اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ 7 بندوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروا کر فرمایا غلامی سے نجات دلوائی اور پھر انہیں آزاد کر دیا۔ ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خرچ کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پسندیدہ چیزوں میں سے ابو بکر کون سی چیز پسندیدہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول نگاہیں میری ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، یہ مجھے پسند ہے، میں بس آپ کو دیکھتا رہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گھر میں تشریف لاتے تو فرمایا ساری رات تڑپتے جب تک صبح نہ ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لیتے حضرت ابو بکر صدیق کو آرام نہ ملتا، سکون نہ ملتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے تو آپ کے دل کو تسلی ہو جاتی۔ فرمایا محفل میں سبھی صحابہ اکرام کی نظر جھکی رہتی تھی سوائے حضرت ابو بکر و عمر کے کہ آپ دونوں کی نگاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر اٹھی رہتی تھی۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ، اللہ کے رسول میری دوسری پسند یہ ہے کہ میں اپنا مال آپ کی ذات پہ خرچ کرتا رہوں۔ ابو بکر صدیق نے اپنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ خرچ کیا ہے۔ جب ہجرت کی رات جانے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں پیش کی۔ اللہ کے رسول اس ایک اونٹنی کو آپ قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میں اس اونٹنی کی قیمت دینا چاہوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بتائیں کیا ابو بکر کا مال آپ کا مال نہیں ہے؟ ابو بکر کا مال آپ کا مال نہیں ہے، ابو بکر کا مال آپ کا ہی مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اونٹنی کو اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا، اور ایک اونٹنی کی قیمت 400 درہم تھی۔ 800 درہم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خریدی، اور ہجرت کا سارا سفر اور اس کا سارا خرچ
حضرت ابو بکر صدیق کی دولت سے ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت تک فرمایا کہ 35,000 درہم اسلام پہ خرچ کر چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ خرچ کر چکے تھے۔ جب ہجرت کرنے لگے تو گھر میں 5,000 درہم باقی تھے، وہ بھی اپنے ساتھ تھیلی میں بھر کے لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر نے تمہیں 2 غم دیے، اپنے جانے کا بھی اور ساتھ اپنے ساتھ مال بھی لے گئے، کم از کم اپنے لیے تمہارے لیے مال تو چھوڑ جاتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر گئے تھے، تو میں نے اس جگہ پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھ دی اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، کیونکہ میرے دادا جان نبینا تھے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اس پہ ہاتھ پھروایا۔ دیکھیں دادا جان ہمارے لیے ابا جان نے بڑا مال چھوڑا ہے۔ تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پھیرا تو فرمایا چلو خیر ہے، وہ خود تو چلے گئے ہیں، تمہارے لیے مال چھوڑ کر گئے ہیں، اس سے تمہارا گزر اچھا ہو جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ ابو بکر نے گھر میں 1 درہم بھی نہیں چھوڑا تھا، میں نے تو یہ سارا کچھ دادا جان کی تسلی اور اطمینان کے لیے کیا تھا، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق نے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، سارا مال ساتھ لے کر گئے تھے۔ ہو سکتا ہے ہجرت کے اس سفر میں مجھے مال کی ضرورت پڑے اور میں اللہ کے نبی پر خرچ کر سکوں، آپ سارا مال لے کر گئے۔ جب اسلام کے دامن میں آئے 40,000 درہم کے مالک، جب ہجرت کے لیے چلے تو صرف 5,000 درہم کے مالک، اور وہ 5,000 درہم بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خرچ کرنا حضرت ابو بکر صدیق کو بے حد محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر مال مانگا، فرمایا اسلام کے لیے چندہ دو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سامان یعنی 300 اونٹ لدے لدائے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے درہم و دینار نیر اور اشرفیوں کی تھیلیاں بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے ان تھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، مولا عثمان سے تو راضی ہو جا، میں بھی راضی ہوں، آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے مولا اس غلطی کو تو نیکی بنا دینا۔ اس قدر حضرت عثمان نے اسلام کے لیے مال خرچ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے گئے تو گھر کا سارا مال اسلام کی سر بلندی کے لیے لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عثمان کا مال زیادہ ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت عمر کا مال زیادہ ہے، باقی اصحاب کا بھی مال زیادہ ہے، ابو بکر صدیق کا مال تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال بدل دیا، یہ نہیں پوچھا کہ تم کتنا کتنا مال لے کر آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا عمر بتاؤ تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے، عثمان تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، علی تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، سعد تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو دل میں سوچ رہا تھا کہ آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب اللہ کے نبی کا سوال سنا تو میں نے کہا میں ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم گھر میں اللہ اس کے رسول کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، میں سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیرت کی کتابوں میں کنز العمال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ نے اپنا قیمتی لباس بھی بیچ ڈالا اور ایک چوغا پہن کر آ گئے جس پر فمے کانٹے لگے ہوئے تھے، آپ نے سارا مال اسلام کی سر بلندی کے لیے خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر خرچ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے گھر میں کیا تھا؟ علماء کرام نے لکھا، محدثین نے لکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جب میں مسند خلافت پر بیٹھا اس وقت سے لے کر آج تک کتنا میں نے بیت المال سے مال لیا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا 8,000 درہم۔ فرمایا فلاں میری زمین ہے اس کو بیچ کر 8,000 درہم بیت المال میں جمع کر، 1 روپیہ بھی بیت المال کا جو آپ نے خلافت کے اوقات دنوں میں خرچ کیا تھا وہ بھی سارا آپ نے واپس کر دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عائشہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں
آپ نے کفن دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان 3 کپڑوں میں، فرمایا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ ایک تو یہ چادر ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 2 اور چادریں ملانا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہ 2 چادریں جو پرانی ہیں انہی 2 چادروں کے ساتھ اور ایک نئی چادر ساتھ لے لینا، 3 چادروں میں مجھے بھی کفن دینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان ہم اتنے بھی تنگ دست نہیں ہیں کہ آپ کے لیے نیا کفن نہ خرید سکے، نئی چادر نہ خرید سکے، آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے 3 چادریں نئی لے کر آئیں گے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ نیا کپڑا مردوں کی بنسبت زندوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ بیت المال سے صرف 2 چادریں سردیوں میں اور 2 چادریں گرمیوں میں لیا کرتے تھے، اور جب وہ بسیدہ ہو جاتی تو وہ بیت المال میں جمع کرا دیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابو بکر صدیق کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک لونڈی کے اور ایک گھوڑے کے اور ایک اونٹنی کے، بس اتنا سامان تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا عائشہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ سارا مال عمر کی خدمت میں پیش کر دینا اور اسے کہنا کہ وہ بیت المال میں جمع کر دے۔ جب یہ مال حضرت عمر کے سامنے آیا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر نے مجھے سختی میں ڈال دیا ہے، اپنے آنے والے خلیفاؤں کے لیے بڑی مشکل کا کام چھوڑ کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین، آپ کے اسلام اور آپ کی ذات پر آپ نے خرچ کر دیا۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سوائے ایک چادر کے اپنے جسم پر اور نہ رہنے دے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو پاکیزہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو، عمدہ مال، نفیس مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی نے بھی نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل صلاۃ ہوں گے وہ جنت میں باب الصلاۃ سے جنت میں جائیں گے، جو اہل صدقہ ہوں گے وہ فرمایا جنت میں باب الصدقہ سے جائیں گے، اور جنہوں نے زکوٰۃیں ادا کی ہوں گی وہ باب الزکوٰۃ سے جنت میں جائیں گے، اور فرمایا جنہوں نے جہاد کیا ہوگا وہ باب الجہاد سے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازے بلائیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ تم ہی ہو، میں دیکھ رہا ہوں جنت کے سارے دروازے تمہیں بلا رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی جنہیں جنت کے سارے دروازے بلائیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر کی جنت کو میں دیکھ کر آیا ہوں، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، فرمایا اس سے محل بنایا گیا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام کیوں دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کر دی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا مال اسلام کی سربلندی پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔